اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ آج ایک تو میں اڈیالہ جیل گیا، اندر تو نہیں جا سکا لیکن باہر جو کچھ ہوا اور اندر جو معاملات تھے وہ کچھ خبر ان کی ملی، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آگے جا کر اپنے اس ویلاگ میں۔ لیکن اس سے پہلے 2-3 امپورٹنٹ خبریں۔ ایک تو ڈی جی ایف آئی اے کو چینج کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ ویری انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ وزارت داخلہ کے انڈر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس نے چینج کیا ہے، نقوی صاحب نے چینج کیا ہے یا وزیر اعظم صاحب نے چینج کیا ہے، اور کیا الزامات ہیں اس کا بھی نہیں پتہ۔ لیکن ایک دن پہلے کوئی 12-13 لوگوں کو ڈسمس کیا گیا تھا، وہ جو بوٹ کیپسائز ہوئے ہے پاکستان کی، یہ جو انلیگل ٹریفکنگ ہے لوگوں کی، اس کو روکنے میں بظاہر ناکام تھا، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی وہ باہر آ جائے گی کہ وہ کیا وجہ ہے۔ دوسرا، کل جو ہے اڈیالہ جیل جائیں گی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی۔ کل سیاسی ملاقاتوں کا دن ہے اور اس میں شبلی فراز ہوں گے، اسد عمر صاحب ہوں گے، سوری اسد عمر نہیں، اس میں یہ عمر ایوب صاحب ہوں گے۔ وہ جائیں گے اور دیکھتے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ انہیں ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی، اگرچہ آج وہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھے رہیں لیکن ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور خان صاحب ٹوٹلی جو مذاکرات ہیں اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں خبریں مستقل میڈیا آؤٹلیٹس میں، مختلف کالمز، اینکرز کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، کسی اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی، یہ ٹوٹلی میری اطلاع یہ ہے کہ یہ فراڈ ہے اور اس کا مقصد لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ کرنا پیدا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مومنٹم وہ نہ پی ٹی آئی کے لوگ بنا سکیں جو ضروری ہے 8 فروری کے احتجاج کے لیے۔ لیکن بہرحال کل میٹنگ جو ہے وہ مطلب ان لوگوں کو تو امید ہے کہ ملاقات ہوگی، لیکن ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک اور ڈرامہ جو حکومت نے کیا، ایک امریکہ سے ایک بلینر بلا کے بظاہر سو کالڈ کہ جناب وہ سینٹری بیچ جو ہیں وہ بہت بڑی کمپنی ہے اور وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے تھے پاکستان میں ایک بڑی خوشخبری آنے والی ہے، صورتحال تبدیل ہونے والی ہے اور پتہ نہیں کون آ رہا ہے اور انویسٹمنٹس آ رہی ہیں۔ تو یہ سرکاری وزٹ نہیں ہے، یہ ان کا یو ایس ایمبیسی نے کنفرم کیا کہ یہ ایک پرائیویٹ وزٹ ہے، اور بڑے بریکنگ سٹوری چلا کے پورے میڈیا پر ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں آ رہا پاکستان۔ وہ زرتاج انہوں نے مہربانوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے کنو کا باغ جو ہے تو اس سے بھی چھوٹا اس کا امریکہ میں بزنس ہے، یہ کوئی ڈالر والر لے کے نہیں آ رہا، یہ سب ایک ٹوٹل فراڈ ہے۔ اور ویسے بھی جو اطلاعات ہیں یہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی فیوریٹ نہیں ہے، یہ ایک فنڈ ریزر وغیرہ بھی کو کرنا چاہ رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں منع کر دیا۔ سو ویری انٹرسٹنگ کہ کس طریقے سے اب فیک نیوز کی اگر ہم ڈیفینیشن لیں تو یہ ہے فیک نیوز۔ اور دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں اور صدر پاکستان بھی ہیں، انہوں نے پیکا ایکٹ جو متنازع پیکا ایکٹ ہے جس پر پورے پاکستان کے صحافیوں نے احتجاج کیا، اس پر سائن کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے جو مدارس کا بل تھا مولانا فضل الرحمان کا، کیونکہ وہ پریشر تھا کچھ اور، وہ انہوں نے واپس بھیج دیا۔ لیکن یہاں پر بلاول بھٹو اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے لوگ اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے، ووٹ بھی انہوں نے دیا اور پھر صدر آصف زرداری نے فوراً اس پر سائن کر دیا۔ تو ایک اور جو منافقت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ سامنے آئی ہے کہ ان کے ایکشن میں اور ان کی سیئنگ میں لاٹ آف ڈفرینس، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ اب آ جائیں ذرا اڈیالہ جیل۔ آج میں گیا کیونکہ میری ایک درخواست تھی، وہ جج صاحب نے جیل کے اندر لگا دی۔ ویسے تو مجھے جانے نہیں دیتے، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، بار بار ان کی توہین کرتے ہیں، میں جاتا ہوں مجھے جانے نہیں دیتے۔ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی توہین کے معاملے پر دے آر ویری فائن، وہ کہتے ہیں وڈے صاحب دا حکم ہوئے گا، کیونکہ جو اڈیالہ جیل ہے نا، اس کی جو پریمیسز ہیں، یہ جب ذوالفقار علی بھٹو جب ادھر پنڈی جیل میں رکھے گئے تھے اور پھر اس کے بعد تو وہ باقاعدہ طور پر جو ایجنسیز کے قبضے میں ہے تب سے، اس میں سپرڈنٹ، ڈپٹی سپرڈنٹ یہ موجود ہیں، جیل کا عملہ موجود ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین وہ سارے لوگ موجود ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ پھر وہ خفا ہو جاتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر سب کچھ وہی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو
وہ آج میں گیا وہاں پر تو میں اندر تو نہیں مجھے جانے دیا گیا آج بھی، لیکن وہی سامان تھا۔ آج 9 مئی کے بہت سارے ملزمان آئے ہوئے تھے، میں شیخ رشید صاحب تھے، شبلی فراز کو بھی میں نے دیکھا، فواد چودھری نہیں آئے ہوئے تھے، مشال یوسف زئی تھیں، خان صاحب کی فیملی تھی، اور بہت سارے ورکرز تھے، وکلاء تھے۔ تو باہر وہی صورتحال، ایک کوئی کرسی نہیں ہے بیٹھنے کی۔ مجھے تو خیر کرسی ایک مل گئی کیونکہ مجھے بخار تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن کوئی معاملہ نہیں تھا کچھ، اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی، ابھی بھی علی ظفر بھی موجود تھے، کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں، وکلاء جاتے ہیں، ان کو کھڑا کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کلیئرنس کی پرابلم ہے، کوئی سیکورٹی معاملات اس طرح کیسے ہیں، ایکچولی ان کو بےعزت کیا جاتا ہے۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ اوقات ہے۔ وہ بیچارے بڑے سینئر وکیل سارے، مطلب کئی تو گھنٹوں کے حساب سے کھڑے رہتے ہیں، اور اندر انہیں جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ پھر اندر لے جا کے ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں، خان صاحب کی طرف نہیں لے کے جاتے، وہ خان صاحب ادھر سے بولتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر ان کو جانے دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو خبروں کی ترسیل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ خبر جو وہاں سے جو جرنلسٹ ہیں وہ ڈائریکٹلی رپورٹ ہی نہیں کر سکتے، خبر کہیں اور سے آتی ہے، اور پھر وہ جو اپرووڈ خبر ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے۔ اب میں اپنے صحافیوں سے، دوست بھائیوں سے معذرت کے ساتھ کہ پلیز آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجبور ہیں، تو اسی لیے ہمیں نہیں جانے دیا جاتا وہاں جو انڈیپینڈنٹ خبریں کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہاں پر، خان صاحب نے 8 فروری پر زور دیا ہے، فوکس کیا ہے کہ احتجاج بڑا ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ یہ نہ ہو ایسا کہ تم اس کو احتجاج کو چھوٹا کرنے کے لیے جنید اکبر سے تعاون نہ کرو۔ شبلی فراز صاحب سے ریپورٹڈلی یہ کہا گیا ہے کہ آپ علی امین صاحب کو یہ بتائیں کہ اس احتجاج کو کامیاب بنانا ہے، اور اس میں بالکل کوئی وہ جو ہے گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی۔ دوسرا، وہاں پر شیر افضل مروت کے بارے میں ایک سوال ہوا، کسی نے بات کی تو خان صاحب نے پوچھا کہ کیا ابھی تک شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا نہیں گیا، اور جو اندر کی صورتحال تھی، آج بشرا بی بی صاحبہ کو نہیں لایا گیا، جس پر ایک کنسرن تھا کہ انہیں کہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہ رکھا گیا ہو، تو لیکن نہیں لایا گیا انہیں۔ پھر کہا گیا کہ وکلاء ان سے بات کر لیتے ہیں، تو خان صاحب نے کہا نہیں، آپ نیکسٹ ہیئرنگ پہ اگر انہیں لے آئیں، کیونکہ خان صاحب واز کنسرن کہ سولیٹری کنفائنمنٹ نہ ہو، سختی نہ کر رہے ہوں، کیونکہ جیل میں نہ لانے، عدالت میں نہ لانے کا جو مقصد ہے وہ تو فضول ہے۔ مشال یوسف زئی پر پابندی لگائی ہے جانے پر، کیونکہ مشال کے جانے سے بہت تکلیف ہے لوگوں کو، کچھ پارٹی کے اندر بھی، بیکاز اپیرنٹلی شی اسپیک ٹروتھ، شی از ویری آؤٹ اسپوکن۔ تو خان صاحب نے بھی کہا اس کے لیے، پچھلے 1-2 دنوں سے یہی ہو رہا ہے کہ وہ جاتی ہیں، جانے نہیں دیا جاتا، پھر وہ وہاں پر سماعت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جوائن کریں گے، تو پھر ان کو لایا جاتا تھا۔ تو آج ایک ان کے خلاف ریفرنس بنا دیا گیا جی کہ وہ تو انہوں نے جب وکالت نامہ کیا جمع، تو وہ تو وکیل ہی نہیں تھی، ان کا سسپینڈ تھا جو لائسنس تھا، جو کہ بالکل غلط تھا، کیونکہ جو کے پی بار ہے اس کے جو صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے وربل بھی کیا تھا اور اس کے بعد ریٹن آرڈر بھی کر دیا تھا، اور انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے یہ بیان بھی دیا، لیکن بہرحال کیونکہ تکلیف ہے مشال یوسف زئی سے، وہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بات ہوتی ہے باہر کی وہ اندر جا کے سچ بتاتی ہے، اور اندر کی جو بات ہے وہ باہر آ کے بتاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں بتاتے بات۔ تو شیخ رشید صاحب سے بھی آج ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب کی، اور شیخ رشید سے کہا خان صاحب نے کہ آپ کی آواز لوگ سنتے ہیں، تو آپ بولیں اور سختی سے بولیں۔ اور وہاں پر بات اور بھی ہو رہی تھی کہ جی کہاں کہاں سے لوگ آئے جائیں، تو ایک جو ہمارے نوجوان وکیل ہیں انہوں نے کہا جی کمیٹیاں بنا دیتے ہیں سرائکی ایریا سے، اور ادھر سے سب سے ہر جگہ سے لوگ آ جائیں گے۔ تو شیخ صاحب نے اس وقت تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسا نہیں ہے، اتنی دور سے آپ کس طرح سے لوگوں کو بلائیں گے؟ تو خان صاحب ایگریڈ آن واٹ شیخ رشید سیڈ کہ جو سرائکی بیلٹ ہے اور جو سندھ کے لوگ ہیں وہ اتنا دور ہے، 10-10 15-15 گھنٹے 20-20 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ پہنچیں گے، یہاں پہ تھکے ہوئے ہوں گے، راستے میں بہت کچھ ہوگا، تو ان لوگوں پر آپ بوجھ نہ ڈالیں، ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیا کریں۔ لیکن احمد چٹھا جو ہیں ان سے یہ کہا گیا کہ نارتھ اور سینٹر اور کے پی کے اس پر آپ فوکس کریں۔ میڈم کمل شوذب کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس کو دیکھیں۔ خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے سوابی میں وہ بڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک تاثر گورنمنٹ نے دیا ہے کہ کیونکہ ڈی چوک پہ گولیاں ماری گئیں
اور اب لوگ ڈر گئے ہیں، اب نہیں آئیں گے. تو اس تاثر کو ختم کرنا ہے کہ ہم ڈرے نہیں اور ہم اصول کی جنگ لڑتے رہیں گے اور یہاں پر کھڑے رہیں گے. دوسرا ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین کو ایک چانس دیا ہے خان صاحب نے کہ وہ اگر ثابت کریں اپنی وزارت اعلیٰ میں چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. کرپشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکے. اور یہ جو جنید اکبر کے ساتھ تعاون انہوں نے کہا بالکل کریں، میری اس پہ نظر ہے. تو تھوڑا سا ایک ایسا نظر آیا کہ انہوں نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو ٹائم دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ سنجانی سے بھی چلے گئے اور ڈی چوک میں بھی اگر بشرا بی بی نہ ہوتی تو یہ پہلے ہی پیچھے سے ہی یہ جانا چاہتے تھے. تو یہ سب باتیں خان صاحب کو پتہ ہے، بتائی گئی ہیں. تو وہ تھوڑے ان ہیپی ہیں، خفا بھی ہیں، اور انہوں نے پارٹی قیادت میں تبدیلی بھی اس لیے کی ہے. اور لیکن جو وزارت اعلیٰ ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چانس دیں گے علی امین گنڈا پور کو کہ اگر وہ اف ہی پٹس ہز ایکٹ ٹوگیدر. تو یہ آج اڈیالہ جیل کی ساری اندرونی کہانی ہے، وہاں پر جو سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز نظر آئی کہ آج امجد نیازی بھی تھے وہاں پہ، ڈاکٹر شیر افغان نیازی کے صاحبزادے، وہ بھی گئے تھے. کہ جو لوگ جاتے ہیں اندر، مخصوص لوگ ہیں، نوجوان وکیل ہیں، تو ہر بندہ اپنی گیم کے چکر میں ہے. ایمبیشیس ہوتا ہے بندہ، دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. لیکن وہ جو اس وقت ساری ایک صورتحال خان صاحب کو پتہ لگنی چاہیے انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے، جو خطے میں ہو رہا ہے، جو ادھر ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں. تو آج بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن بہرحال لیٹس سی واٹ ہیپنس نیکسٹ. خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے وہ بہت کنسرن ہے، اس لیے کہ ایسا لگ رہا ہے، خبریں یہ ہیں، اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ شاید کہیں ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہ رکھ دیا گیا ہو اور ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہو، اس لیے انہیں نہیں لایا گیا. تو باہر کا میں نے سارا آپ کو احوال بتا دیا. جو آج وہ امریکی سفارت اب سرمایہ کار کی جو بات ہے، جو ایک ڈنڈورا، جھوٹا ڈنڈورا اور جو جھوٹ چلانے کی کوشش کی گئی، وچ واز ایکچولی فیک نیوز، تو وہ بھی آپ کے سامنے. اور پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے، پیکا ایکٹ پر آصف زرداری نے جو سائن کی ہے، اٹس اے شیم، پیپل آر ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ. اب دیکھیں کس پر یہ پرچہ کرتے ہیں، اس کے تحت ہو سکتا ہے میری یہ براڈ ہے، یہ بھی کسی کو ناپسند آئے اور یہی نقطہ آغاز ہو. بہرحال اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد.